بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر مشتاق ہیلتھ کیئر چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، قبض کے بارے میں مارکیٹ میں بہت ساری دوائیاں دستیاب ہیں اور اس کے علاوہ کئی طرح کے ٹوٹکے بھی ہیں جو کہ آپ کو نیٹ سے مل جاتے ہیں، یوٹیوب سے مل جاتے ہیں، اور ان کے استعمال کرنے سے آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے یا جو ریسرچ کیا ہے، مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ یہ تمام قسم کی جو اقدامات ہوتے ہیں یہ لیگزیٹیوز ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو لیگزیٹیوز آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ جب کوئی دوا استعمال کریں گے تو وقتی طور پہ آپ کی قبض ٹھیک ہو جائے گی، لیکن جو ہی دوا چھوڑیں گے تو آپ کو قبض کا عرضہ دوبارہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کئی طرح کے ٹوٹکے ہیں جن کو استعمال کرنے سے آپ کچھ ٹائم کے لیے قبض سے چھٹکارا پا لیتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں میں آپ کو قبض کی وہ بیسک، وہ خاص 3 وجوہات بتاؤں گا جن وجوہات کی بنا پر اکثر لوگ جو ہیں وہ قبض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جو کہ عارضی ہوتی ہیں یا جو کہ جن کا جو ہے اگر حل کر لیا جائے تو وہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے، جیسے کہ غذا کا صحیح طور پہ استعمال نہ کرنا، اس کے علاوہ پانی کا کم پینا، اور اس کے علاوہ آپ مختلف قسم کی اور بھی کئی چھوٹی چھوٹی وجوہات ہوتی ہیں، جس میں بعض دفعہ بعض لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو ٹریولنگ کی وجہ سے یا ڈیلی روٹین کے چینج کی وجہ سے بھی ان کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ان کا حل کر کے قبض سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ کرونک جو ہے وہ قبض کے شکار ہیں، کرونک پیشنٹ ہیں قبض کے، ان کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ کیا ہیں، آج ان پر میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے نمبر پر بات کروں گا خشکی، ڈرائنس آف انٹسٹائنس، یعنی کہ آنتوں کا جو ہے آنتوں کے اندر خشکی کا پیدا ہو جانا۔ یہ ایک خاص وجہ سے ہوتی ہے۔ بعض لوگوں میں جو ہے آنتوں کے اندر لمبے عرصے تک جو ہے وہ انفلیمیشن رہتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا جو گٹ بیکٹیریا کا نظام ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ غذا کے اندر موجود جو لیکوڈ ہوتا ہے، جو رطوبات ہوتی ہیں، ان کو آنتیں جو ہیں وہ جذب کر لیتی ہیں اور پخانہ جو ہے وہ زیادہ خشک ہو جاتا ہے۔ ویسے عام حالات میں کچھ حصہ جو ہے وہ آنتوں سے جو ہے وہ لیکوڈ کا جذب ہوتا ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ سٹول کے اندر رہ جاتا ہے تاکہ سٹول سافٹ اور نرم رہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ آنتوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر انفلیمیشن یا بیکٹیریل جو سسٹم ہوتا ہے آنتوں کا، وہ ڈسٹرب ہونے کی بنا پر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو پانی کا انتظام ہے وہ بڑھ جاتا ہے، یعنی آنتیں جو ہیں وہ روٹین سے زیادہ جو ہے وہ جو سٹول ہوتا ہے اس سے بھی پانی کو جذب کر لیتی ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سٹول خشک ہو جاتا ہے۔ جب سٹول خشک ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو پاس کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کئی طرح کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اس سے ہیمرائڈ بھی ہو جاتی ہے، قبض بھی ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو اس سے ہیمرائڈ یعنی کہ بواسیر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، فشر ہو جاتا ہے، اور یعنی کہ مقعد کے اندر زخم پیدا ہو جاتے ہیں، یا بعض لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو وینز ہوتی ہیں وہ پھول جاتی ہیں، جس کو کہ بواسیر کہا جاتا ہے۔ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ اس جو ڈرائنس والا پرابلم ہے اس کو حل کر لیا جائے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ اس کا جو علاج ہے وہ ہے فائبر، اور خاص طور پہ سالیبل فائبر کا استعمال لازمی کریں۔ سالیبل فائبر میں جو سب سے ٹاپ پہ جو 2 فائبر آتے ہیں وہ ایک اسپغول کا چھلکا ہے اور دوسرا تخم بالنگا ہے۔ اس کا استعمال اپنی روٹین میں لے کے آئیں۔ اس کے علاوہ آپ ڈیلی روٹین میں فائبر کو شامل کریں۔ فائبر نہ صرف آپ کی آنتوں کی ڈرائنس کو دور کرے گا بلکہ اور طرح کے بھی کئی آپ کو مسائل سے بچائے گا، جن میں کولیسٹرول، دل کی بیماریاں اور اس طرح کے کئی اور امراض ہیں، ان سے بھی آپ کو یہ نجات دے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کو اگر کوئی اس طرح کا عارضہ ہے آنتوں میں، اگر آپ کے کوئی کولائٹس وغیرہ کا ایشو ہے یا اس طرح کا کوئی زیادہ پرابلم ہے تو آپ ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں۔ لیکن عام روٹین میں جو قبض کے مریض ہیں، جن کو ڈرائنس کا مسئلہ ہے، جن کا سٹول بہت زیادہ خشک ہو کے آتا ہے، ان کو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ وہ فائبرز کا زیادہ استعمال کریں۔ فائبر جو ہے وہ پھلوں میں پایا جاتا ہے، وہ سبزیوں میں پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ انچنا آٹا ہو گیا، اس میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا استعمال جو ہے آپ کو جو ہے وہ آنتوں کی خشکی سے بچائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک اور نسخہ بتا رہا ہوں کہ آپ اولیو آئل جو ہے، ایکسٹرا ورجن اولیو آئل جو ہے وہ اپنی غذا میں شامل کریں۔ اس کی آپ روزانہ 1 چائے والا چمچ جو ہے وہ، چائے آپ جو آپ کھانا کھا رہے ہیں اس میں اس کو ملا لیں، یا ایسے ہی لینا چاہیں تو ایسے بھی لے سکتے ہیں، وہ آپ اپنی ڈیلی روٹین میں بھی ساتھ شامل کریں۔ اس سے بھی آپ کو
آنتوں کی خشکی سے انشاءاللہ بہت جلد نجات مل جائے گی۔ اب آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف۔ دوسرا مسئلہ جو ہے، دوسری جو وجہ ہے وہ ہے آنتوں کی جو حرکت ہوتی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، یعنی اس کی جو پیرسٹیلسس موومنٹ ہوتی ہیں، خاص قسم کی موومنٹس ہوتی ہیں، وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو قائم بنتا ہے، جو غذا جو معدے سے ہضم ہو کے جو ایک پیچھے جو بچ جاتا ہے، ایک پھوک بچ جاتا ہے جو کہ اسٹول میں چینج ہوتا ہے، وہ آنتوں میں زیادہ دیر پڑا رہتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹول جو ہے وہ نوٹی ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو دھکیلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی علامت ایسے ہے کہ آپ اس کو ایسے پہچان سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ قبض کا شکار ہیں اور وہ واش روم میں جاتے ہیں اور وہ کافی دیر تک واش روم میں بیٹھے رہتے ہیں لیکن ان کو پخانا نہیں آتا، ان کو بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، تو یہ مسئلہ جو ہے یہ پیرالائٹک کنڈیشن آف انٹسٹائن ہوتا ہے، اور بعض لوگوں میں اس کی وجہ جو ہے وہ ریکٹم جو ہوتی ہے اس کا پیرالیسس بھی ہوتا ہے، یعنی ریکٹم کے جو مسلز ہیں وہ پھیلنے اور سکڑنے کی جو ان کی صلاحیت ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ سٹریس ہے، ڈپریشن ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارا جو ہارمونل سسٹم اور نروس سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جو نرو سگنل آنتوں کو آتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، ہارمونز کی جو سیکریشنز ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آنتوں کی جو ایک ریگولر روٹین والی جو موومنٹس ہوتی ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے باؤل موومنٹس جو ہیں وہ صحیح طور پہ نہیں ہو پاتی، اور جو سٹول ہوتا ہے، جو پخانہ ہوتا ہے وہ ایکسپیل نہیں ہو پاتا۔ اس کے علاوہ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، وہ لوگ جو سیڈنٹری لائف گزارتے ہیں، جو زیادہ دیر بیٹھے رہتے ہیں، جو کسی قسم کی ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کی جو آنتوں کی حرکت ہے، موومنٹ ہے، وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس مسئلے کا علاج یہ ہے کہ آپ تھوڑی بہت ڈیلی ایکسرسائز کیا کریں، اور اگر بچوں میں یہ مسئلہ ہے تو ان کے پیٹ پہ اولیو آئل یا کیسٹر آئل کا مساج کیا کریں، اور اس کے علاوہ سٹریس یا ڈپریشن فری لائف گزارنے کی کوشش کریں، اپنی نیند کو بہتر کریں، اور جو مسائل آپ کو پریشان کر رہے ہیں ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرے نمبر پر جو بڑی وجہ ہے قبض کی وہ لیور ہے۔ اگر لیور ڈسٹرب ہو جائے تو اس کی وجہ سے جو بھی قبض ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ لیور کو تندرست رکھا جائے۔ بعض لوگوں میں لیور فیٹی ہو جاتا ہے، لیور اپنے صحیح افعال صحیح سر انجام نہیں دے پاتا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے آنتوں میں کئی طرح کے جو مادے ہیں جو غذا کو ہضم کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ صحیح طور پر خارج نہیں ہو پاتے، اور اس کی وجہ سے قبض ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بچوں میں بھی اکثر معاملہ ہو جاتا ہے اور بڑوں میں بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ لیور کا علاج کیا جائے۔ لیور کی وجہ سے جو ہونے والی قبض ہوتی ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو جو پخانہ آتا ہے وہ یا تو ٹوٹ کر آتا ہے یا پھر وہ گولیوں کی شکل میں آتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر اس طرح کا پخانہ آ رہا ہو تو آپ لیور کو تندرست رکھنے کے اقدامات کریں۔ اس کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ اینٹی آکسیڈنٹس ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور غذائیں استعمال کریں، نیوٹرینٹس سے بھرپور غذائیں استعمال کریں۔ اس میں سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ سیلڈز کا زیادہ استعمال کریں، لیمن کا استعمال کریں، سبزیاں جو گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور پروٹین کا استعمال تھوڑا سا کم کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو لیور ہے وہ ہیلدی ہونا شروع ہو جائے گا، اور کچھ ہی عرصے میں آپ کو قبض سے نجات مل جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ بیسک روٹینز ہوتی ہیں، یعنی کہ جن لوگوں میں نیند کا پرابلم ہوتا ہے وہ نیند کا پرابلم حل کریں۔ بعض دفعہ نیند صحیح طور پر نہ ہونے کی وجہ سے قبض ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ تھوڑی بہت ایکسرسائز وہ ڈیلی کیا کریں، اور اپنی لائف میں جو ہے اپنے کھانے کی روٹین میں آپ فائبرز کا استعمال لازمی کریں۔ ہومیوپیتھک میں قبض کے لیے بہت اچھی دوائیں موجود ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو مختلف وجوہات بتائی ہیں، اسی طرح قبض کی مختلف سمٹمز ہوتی ہیں مختلف لوگوں میں۔ اس کے لیے کوئی ایک دوا ہمارے پاس نہیں ہوتی، ہمارے پاس قبض کے لیے بہت ساری دوائیاں موجود ہیں، اور ان کو سمپٹومیٹیکلی ہم مریضوں کو استعمال کرواتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو اس پروگرام میں کوئی ایک خاص قسم کا قبض کا نسخہ جو ہے وہ نہیں بتا پا رہا جو کہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہو۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔